السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کر کے مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے، اور اس نے کئی ایک مثالیں قرآن مجید میں پیش فرمائی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ وہ مثال پیش کرے، اور وہ خالق و مالک ہے، وہ چاہے تو مچھر کی مثال پیش کر دے، وہ چاہے کسی اور بڑی چیز کی مثال پیش کر کے بات کو سمجھا دے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بھی مثالیں پیش فرمائی ہیں، آپ نے بھی کچھ باتیں سمجھانے کے لیے مثال دے کر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں نبی پاک علیہ السلام کی ان احادیث پر غور کیا جائے گا، اور ان میں سے بھی صرف 5 احادیث کو بیان کیا جائے گا کہ جس میں آپ نے مومن مسلمان کی مثال بعض چیزوں کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کردار کو بہتر بنانے، سنوارنے اور اسے اعلیٰ معراج پہ لے جانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے نصیحتیں بیان کی ہیں۔ آپ ایک دن صحابہ کی مجلس میں ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ لا یسقط ورقها ولا یتحاس، کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور خزاں کا موسم اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مثال کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے، وہ شجر طیبہ بھی اسی درخت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی اور آپ انہیں یہ پہیلی سجھا رہے ہیں کہ وہ اس بات کا جواب دے دیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونہار بیٹے عظیم صحابی عبداللہ بن عمر بھی تشریف فرما ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کی گئی تو مجھے بات سمجھ آ گئی، لیکن صحابہ کرام جنگلات میں چلے گئے مدینہ کو چھوڑ کر، تصورات و تخیلات میں، اور کئی ایک درختوں کے نام لینے لگے، لیکن جب کوئی بھی نہ پہنچ سکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، سارا سال پت جھڑ کا موسم آتا ہے اور درخت بالکل صاف ہو جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک درخت کے جس کے پتے باقی رہتے ہیں یہ کھجور کا درخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مثال
پیش کی ہے اس سے مراد بھی یہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں وہ مجلس سے فارغ ہوا اور اپنے ابا جان کے ساتھ گھر کو چل پڑا تو میں نے ان سے کہا کہ ابا جان مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا لیکن میں نے وہاں پہ جواب نہ دیا۔ مجھے کہا کہ بیٹا تو نے جواب کیوں نہ دیا؟ تو میں نے کہا کہ ابا جان مجھے حیا آ گئی کہ اس مجلس میں آپ بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہیں، اور ان سے رشتہ ایک امتی کا ہے اور ایک رشتہ عبداللہ کا بہنوئی کا ہے۔ ان کی بہن حفصہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہے، تو ان رشتوں کے حیا کی وجہ سے میں وہاں پہ جواب نہ دے سکا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آج تو مجلس میں جواب دے دیتا میرے لیے دنیا کی فلاں نعمتیں، فلاں دولتیں مل جانا وہ ایک طرف تھا، اللہ تعالیٰ جو آج مجھے عزت عطا کرتا وہ سب سے بلند تھا کہ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عمر کے بیٹے عبداللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا ہے، اور اس لڑکے کے علم کا کیا عالم و مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 14-15 سال کی عمر میں اسے اس مقام پہ فائز کیا ہے۔ بیٹا دنیا کی دولتیں مجھے مل جاتی اس پر مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی خوشی آج مجھے تیرے جواب دینے پہ ملتی۔ یہ بات مکمل ہو گئی اور ہم اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے جو مومن کی مثال پیش کی ہے، آپ نے کہا کہ مومن کا کردار کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اب یہ کھجور کا درخت اس میں سب سے پہلی خاصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کا شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، اور یہ پاکیزہ درخت حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصلھا ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہیں، اور یہ اپنے رب کے حکم سے ہر سال پھل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ مومن کی مثال پاکیزہ درخت یعنی کھجور کی مانند ہے، اس میں پہلی نصیحت یہ کہ جیسے کھجور کا درخت سارا سال پتوں سے مزین رہتا ہے اور یہ پتے گرتے نہیں اور وہ پھل بھی دیتا ہے، مومن کا عمل سدا بہار ہوتا ہے۔ مومن فصلی بٹیرا موسم کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ صرف رمضان کا نمازی نہیں ہوتا، وہ صرف رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں حاضر ہونے والا نہیں ہوتا، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ صرف ماہ رمضان میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کرتا، بلکہ مومن کی نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اخلاق، کردار، یہ جو رمضان المبارک میں صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ جس سے بہتر کائنات میں کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جو رنگ نہ نیلا ہے، نہ پیلا ہے، نہ کالا ہے، نہ سفید ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کا رنگ ہے۔ جب مومن پہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو جیسے کھجور کا درخت سدا بہار ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا عمل، مسلمان با عمل بھی ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے۔ وہ نماز ہے، وہ اخلاق ہے، وہ عبادات ہے۔ نبی علیہ السلام یہ مثال دے کر پہلی نصیحت یہ فرما رہے ہیں۔ اور جیسے کھجور کا درخت اصلھا ثابت، کتنا مضبوط کہ زمین کے اندر اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے، ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، 30-40 بندے مل جائیں، اس درخت کو زور لگائیں، ہلا بھی نہیں پاتے۔ اسی طرح مومن کا اسلام اور ایمان
بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ چند عوض اور ٹکوں کے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتا، اسلام کا سودا نہیں کرتا، اپنی شرم حیا غیرت کو ماحول میں جا کے بدلتا نہیں، بلکہ اصلها ثابت. حالات کے بدلنے سے حالات بھی بدل جاتے ہیں، اس کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں، مگر مومن کا ایمان نہیں بدلتا. وما بدلوا تبدیلا. اللہ کہتا ہے یہ جو شہادت کے احزاب کے موقع پہ اللہ نے کہا تھا شہادت کے جذبات رکھنے والے مسلمان کچھ تو شہید ہو گئے، باقی منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اور یہ مسلمان کے جذبات شہادت بدلتے نہیں، یہ آج بھی اس پر قائم ہے. اسی طرح مومن مسلمان اپنے ایمان میں اپنے اسلام میں بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. جیسے اس کھجور کی جڑیں شاخیں، جڑیں زمین میں، شاخیں آسمان میں بلند ہیں، اسی طرح رہتے تو ہم زمین پر ہیں مگر ہمارا تعلق آسمان والے رب سے جڑ جاتا ہے. وہ ہماری آواز سنتا ہے، پکار سنتا ہے، فرشتے نازل کرتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام یہ دوسری نصیحت فرما رہے ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی کہا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہوتا. جب مسلمان یہ کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جائے، رمضان میں اس کے دلوں کے زنگ اتر جائیں، ٹیوننگ سروس ہو جائے، بھولے ہوئے سبق یاد آ جائیں، روٹھے ہوئے رب کو ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں، مسجدوں سے ٹوٹے ہوئے تعلق استوار کر لیں، تو اس کے بعد اگلے 11 مہینے بھی یہ اسی طرح عبادت کے رنگ میں رہتا ہے. یہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہوتا. اور تیسری نصیحت کیا ہے؟ یہ جو کھجور کا درخت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مسلمان کی چونکہ مثال دے کر کہا کہ مسلمان کا کردار عمل اس درخت کی مانند ہوتا ہے. یہ درخت سراپا مفید ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، جڑ تک فائدے ہی فائدے کا نام ہے. اگر کوئی اس کے نیچے آ جائے تو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے، سال کے بعد پھل دیتا ہے. اگر یہ سوکھ جائے یا اسے کاٹ دیا جائے تو تنا کاٹ کے کوئی چیز بنانے کے کام دیتا ہے. اور اگر کوئی چیز نہ بھی بنائی جائے تو جلا کے آگ کا کام دیتا ہے، ایندھن بن جاتا ہے. یعنی یہ درخت ہر حال میں فائدے کا باعث ہوتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان جس سوسائٹی میں رہے، معاشرے میں رہے، ملک میں رہے، وطن میں رہے، رشتہ دار گھر والوں میں رہے، مسلمان بھی سر کے بالوں سے پاؤں تک اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا باعث نہیں بنتا، شر کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. میرے نام کی تعریف ہی یہی کی. نبی علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ وعلی دمائہم. مسلمان کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میرا ہاتھ تجھے نقصان نہیں دے گا، میری زبان تجھے نقصان نہیں دے گی. جیسے کھجور کا درخت فائدے کا نام ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فائدے کا نام ہے، فائدے کی پہچان ہے. نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کر یہ 3-4 نصیحتیں فرمائی ہیں. اس پہ اگر آپ اور بھی غور کر لیں، چونکہ آپ نے یہ حدیث بخاری کی سن لی ہے، آپ کو اور بھی بڑی باتیں ملیں گی. اور آپ نے یہ مثال دے کر کہا کہ مسلمان ایسے ہوتا ہے، ایسے اس کے اخلاق اور کردار ہوتے ہیں. دوسری حدیث اور مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصحیح الجامع میں شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا مثل المؤمنی کالنحلہ، مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے. ان آکلت
اکلت طیبہ، وہ جب بھی کھاتی ہے پاک کھاتی ہے، انٹیک پاک ہے جو اندر لے کر جا رہی ہے۔ وَإِن وَضَعَتْ طَيِّبًا، اور جو کھا کے نکالتی ہے وہ بھی بڑا پاک، اسے شہد کہا جاتا ہے، شفا ہے لوگوں کے لیے، غذا ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِن وَقَعَتْ عَلَىٰ عُودٍ نَاخِرٍ، اور جب یہ کبھی کسی شاخ پہ بیٹھ جائے، کسی پھل پہ بیٹھ جائے، کسی پھول پہ بیٹھ جائے اور اپنی انتہائی باریک سرنج اس میں داخل کرے اور اس کا رس نچوڑ کے لے جائے، لم تکسرہ، وہ جاتے جاتے اسے توڑ کے نہیں جاتی، نقصان کر کے نہیں جاتی، جس سے اس نے فائدہ لیا ہے احسان فراموشی کر کے نہیں جاتی۔ کہا مومن کی مثال یہ شہد کے مکھی کی طرح، جیسے شہد کی مکھی کا کردار ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 پہلی نصیحت، ان اکلت طیبہ، کہ وہ کھاتی ہے پاکیزہ۔ آپ کبھی بھی شہد کی مکھی کو اپنے واش روم میں نہیں دیکھو گے، یہ عام مکھیاں بڑی ہوں گی، شہد کی مکھی نہیں ہوگی۔ اسے وضو خانے میں نہیں دیکھو گے، اسے کسی گٹر کی غلاظت کے ڈھیر پہ نہیں دیکھو گے۔ یہ جب بھی آپ کو نظر آئے گی، کسی ریڈی والے پھل کے پاس جاؤ، انگوروں کے گچھے ہوں گے، یہ وہاں پہ آپ کو بھن بھناتی نظر آئے گی، آپ وہاں پہ اس کا دیدار کرو گے۔ آپ کبھی باغات میں چلے جاؤ، وہاں اس کو دیکھو گے۔ یہ جب بھی کھاتی ہے پاک کھاتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو مومن مسلمان ہوتا ہے نا، یہ جب بھی کھاتا ہے شہد کی مکھی کی طرح پاک کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ اور اللہ نے تو نبیوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک کھاؤ اور نیک عمل کر لو، جو کھاؤ گے ویسا ہی عمل کرو گے۔ اگر اولادوں کو رشوت کا، خیانت کا، حرام کا، چوری کا، 2 نمبری کا پیسہ کما کے لا کر کھلاؤ اور کہو میرے بیٹے امام بخاری بن جائیں، میرے بیٹے عادل صادق بن جائیں، نہیں ہو سکتا۔ نمازی بن جائیں، نہیں ہو سکتا۔ پیٹ میں جو حرام ڈالو گے وہ حرام کے کام کرنے والے بنیں گے۔ کہا ان اکلت طیبہ، پہلی نصیحت یہ ہے، خود بھی جو کھاؤ اولاد کو بھی جو کھلاؤ، پیٹ میں جو ڈال جائے وہ حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور آج اس کی تمیز بڑی ختم ہو گئی۔ نوجوان مسئلہ پوچھتے ہیں کرپٹو کرنسی کا، مسئلہ پوچھتے ہیں بٹ کوائن کا، مسئلہ پوچھتے ہیں مونیٹائز چینل کر کے $1 کمانے کا، تو ساتھ والے کہتے ہیں ارے چھوڑ، ارے بھائی کریکٹر کی بات نہیں، کردار سازی کا وقت گزر گیا، اب تو کیریئر کی بات ہونی چاہیے۔ تیرے پاس کتنے ڈالر ہوں، کتنا بینک بیلنس ہو، تیرے پاس گھر ہے کہ نہیں، مال و زر ہے کہ نہیں، گاڑی لینے دینے کے قابل ہوا کہ نہیں، بس چھوڑ، مولویوں سے نہ پوچھ کیا جائز ناجائز، کیا تجھے الجھا دیتے ہیں، پیسہ آنا کمانا بنانا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، میری امت پہ ایسا وقت ضرور آئے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ، تمیز ختم ہو جائے گی بندے میں، ما اخذ من، جو وہ لے رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، یہ حلال ہے یا حرام، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا، اور وہ آ گیا ہے، لوگ اب بنانے کمانے لوٹ کھسوٹ کے چکر میں سوائے چند لوگوں کے کہ جن پہ اللہ نے رحم کیا ہے، زیادہ تر دنیا میں نظر دوڑائیں تو وقت ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں پوچھتا حلال ہے حرام، کسی کو پیسے ملے تو جیب میں ڈالتے ہیں، آ کر کہتے نہیں یہ حلال ہے کہ حرام۔ حالانکہ وقت وہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، بنی اسرائیل آپ کے زمانے سے پہلے کی بات، بندے نے زمین بیچی، لے لی بندے نے، کھدائی کی تو اندر سے سونے کا ایک بڑا برتن دیگ نکل آئی، سونے کی بری ہوئی، وہ آ گیا، اس نے یہ نہیں کہا بھئی اس کو چھپا لو کسی کو پتہ نہ چلے،
میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، حلال و حرام کی تمیز تھی۔ وہ گیا اس بندے کے پاس، کہتا ہے زمین تجھ سے میں نے لی، یہ سونا نکلا ہے، تیرا میرا سودا زمین کا ہوا ہے، سونے کا نہیں، یہ اپنی دولت اپنے پاس رکھ۔ اور وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو میں نے زمین تجھے بیچی، اب یہ سونا اگلے یا فصل اگلے یہ تیری ہے، یہ میری نہیں، یہ میں کیسے لے سکتا ہوں جب سودا ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا، وہ دے رہا ہے، یہ لے نہیں رہا۔ وہ کہتا تو مالک ہے، یہ کہتا میں نہیں مالک، تو مالک ہے۔ لیکن آج کا وقت امین الحلال امین الحرام، بازار چلتے ہیں، 5,000 کا نوٹ پڑا ہے، اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، پتہ نہ چلے۔ غلطی سے جیز کیش غلط آ گیا، ایک نمبر غلط ہو گیا، کال کرنے والا کہتا ہے بھائی غلطی سے پیسے تیرے اکاؤنٹ میں آئے، تصدیق کرنا چاہے میرا یہ نمبر تو ڈال کے میرا نام دیکھ سکتا ہے، واپس کر دے۔ ہم کہتے ہیں 300 کی سم ہی تو ہے نا، بند کرو، نہیں لے لو۔ بات 30,000 کی ہے، بات 3,000 کی ہے۔ لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو تمیز ختم ہو جائے گی، شہد کی مکھی کی مثال دے کر آمینہ کے لال ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ نے جو اندر لے کر جانا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ جو باہر آئے گا وہ آٹومیٹکلی پاک ہوگا، وہ آپ کے عمل ہیں۔ حلال کھانے والے ہوں گے تو نمازوں میں سرور ملے گا، قرآن میں لذت آئے گی، مسجدوں سے دل لگے گا۔ اور اگر کمائی حرام کی ہوگی تو یہ ساری روحانیت جاتی رہے گی۔ اچھا، ایک تو ہم زبان سے اندر لے کر جاتے ہیں نا خوراک، کچھ چیزیں ہم کان سے بھی اندر لے کر جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں یہ کہہ کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کان سے جو اندر لے کر جائیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا اور میرا دل قبرستان تھوڑی ہے کہ سارے جہان کی گھسی پٹی باتیں وہ میرے ہی قبرستان میں آنی ہیں، غیبتیں میں نے سننی ہیں، چغلیاں میں نے سننی ہیں، لوگوں کے عیب میں نے اپنے دل میں ڈالنے ہیں، تو میں نے لگانی ہے۔ کبھی اس کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے عیب جو اللہ نے چھپائے ہیں وہ نقاب کشائی پردے میں نے اٹھانے ہیں۔ بھائی آپ کا اور میرا دل قبرستان نہیں ہے، یہ گلستان بناؤ اس کو، کانوں سے قرآن سنا کرو، ذکر و اذکار سنا کرو، علماء کی نصیحتیں سنا کرو، کانوں سے اچھی باتیں سنا کرو، اور غیبتیں سننے کی بجائے عیب نہ سنو۔ کوئی بندہ آپ کو سنانا چاہے تو اگر تو غیبت سنائے گا، عیب سنائے گا، کسی کی غلط باتیں میرے کان میں ڈالے گا، میں اس بندے کے بارے میں بد دل بد گمان ہو جاؤں گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، غلط فہمیاں آ جائیں گی، لڑائیاں پڑ جائیں گی، فساد ہو جائے گا، بھونچال آ جائے گا۔ ارے نا، کان سے بری بات میں نہ سنوں، میں نے نہیں سننی، میں نے جو بھی سننا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔ غیبت ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی کا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے بیان کریں، جسم کا عیب ہے یا روحانیت کا عیب ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عیب موجود ہے، بندے کے اندر ہے، بیان کرنے میں حرج کیا ہے؟ کہا یہی تو غیبت ہے، اگر عیب نہیں پھر بھی گھڑ کے بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے کہ اس میں ایک بات ہے ہی نہیں اور تم الزام لگا رہے ہو، اور اگر پائی جاتی ہے تو بیان نہیں کر سکتے، پردہ اللہ نے ڈالا ہے۔ ہاں اگر اتنے ہی مسئلے ہونا، بڑی اصلاح کرنی چاہتے ہو زمانے کی اور اپنے بھائی کی، تو جا شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق تنہائی میں جا کر اپنے بھائی کو کہہ دے، اس کے لیے آئینہ بن جا، بھئی تیرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ اور اللہ قرآن میں ایک چوائس دیتا ہے، اللہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، پھر اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، مسجد رحمانیہ میں بیٹھنے والوں، 25ویں رات میں قدر کی تلاش کرنے والوں، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے
آیحب احدکم، کیا یہ تمہاری چوائس ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے مردہ بھائی کا لاشا رکھ دیا جائے، ڈیڈ باڈی آ جائے اور تمہیں کہا جائے یہ چھری لے لو، یہ کاٹ کاٹ کے اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایحب احدکم، بتاؤ پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، اللہ کہتا ہے تم نہیں پسند کرو گے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ غیبت بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا عمل ہے، کیونکہ غیبت پشت پیچھے ہوتی ہے، جب بندہ حاضر نہیں ہوتا تو پشت پیچھے بندہ ایسی ہے جیسے مرا ہوا ہے، اگر حاضر ہوتا تو محب بیان کرتے، وہ جواب دیتا، حاضر ہوتا تم میں جرت ہی نہ ہوتی اس پر عیب یا بہتان لگانے کی، تم نے یہ کام ہی تب کیا کہ جب وہ حاضر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ تمہاری چوائس ہے؟ نا نا، اللہ ہم کسی مرے ہوئے اپنے بھائی مردہ کسی دوست کا گوشت کاٹ کے کھائیں؟ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، کوئی اتنی بھی اپنے بھائی کی